السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ علی۔ اب تو میرا خیال سے تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ ان کو جاننے لگ گئے ہیں، کیونکہ ان کی پریڈکشنز اور کیلکولیشنز چاہے زوڈیک کے حوالے سے ہو یا آپ لوگوں کے مسئلے کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی ایسا سوال اگر ہم اسامہ علی صاحب سے کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اسلامک اسکالر ہیں یہ، تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ان سے جو بھی ڈبیٹ کی جائے، مطلب یہ وہ مطلب بیٹسمین جیسے وراٹ کوہلی کہہ لیں اسٹرالوجر میں کہ جلدی آؤٹ نہیں ہوتے، اور اگر ان کو بال کرائی جائے تو سمجھ لیں بال واپس ہی آپ کے پاس آنی ہے، آپ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج میں کچھ ایسے سوالات آپ لوگوں کے جو مائنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں، جو اوور آل معاشرے کا عکس ہیں، وہ لکھ کے لایا ہوں اور ان سے پوچھوں گا، دیکھتے ہیں یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، لیکن پہلے ان سے اجازت لیں گے، یہ نہ ہو کہ پروگرام ادھر ہی یہ بند کرا دیں کہ یہ کون سے سوال لکھ لائے ہو۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ میں کہا اسٹرالوجروں کا وراٹ کوہلی کہہ دیا میں نے آپ کو کہ آپ نے جلدی آؤٹ بھی نہیں ہونا، اور آپ کو جتنی مرضی گیندیں کرائیں آپ نے اس کو چوکے بھی مارنے، چھکے بھی مارنے، سمجھداری سے کھیلنا ہوتا ہے۔ تو اسلامک ٹاپک جو ہیں اس کی اگر میں بات کروں تو وہ بڑے زبردست آپ بتا رہے ہوتے ہیں چیزوں کے حوالے سے، سمجھتے ہیں چیزوں کو۔ یہ کیا چکر ہے؟ نالج کا چکر ہے کہ تربیت کا چکر ہے؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مین آف دا میچ نہیں دینے لگا، میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ ہاں نہیں، لیکن آپ نے اب جو پچھلا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تمام تعریفیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اسی کی ہم بنائے ہوا ایک، جیسے کہتے ہیں نا، وہ ہیں ایک نمونہ جو اس نے تیار کیا ہے۔ تو یہ کسی بھی انسان میں پاسبلٹی ہے کہ اگر وہ کور آف دا ہارٹ کچھ بھی کرنا چاہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ سارے آپ ایک سیم ٹائم پہ مجھ سے، آپ بزنس سے لے کے انٹرنیشنل اکانومی میرا سبجیکٹ رہا، اور بزنس میں خود بھی کرتا تھا، بزنس اسٹوڈنٹ بھی رہا، گریجویشن UK سے تھی۔ ریلیجین کو بڑا کمپیریٹیولی دیکھا میں نے، مذاہب کو۔ ایسٹرالوجی ایک، جیسے کہتے ہیں، کھوج یا اندر کی، وہ اس کا حصہ بن گئی۔ تو بس اسی لیے یہ سب سارا جو بھی آپ ایک کمبینیشن دیکھ رہے ہیں یہ تیار ہو گیا۔ باقی جو آپ نے سوالوں کی اجازت کی بات کی، وہ کوئی ایسی بات نہیں، آپ کبھی بھی ریپڈ فائر کائنڈ آف بھی پروگرام کر سکتے ہیں کہ دنیا کے ان سے سارے ناظرین سے لے لیں سوال، صحیح ہے کہ وہ کر رہے ہیں، اور مجھ سے آپ یہ بھی کبھی بلکہ میں ناظرین کو کہوں گا جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوسچنز ہیں نا، اپنے حوالے سے، کوئی مطلب کہ فیمیل دیکھ رہی ہے چینل یا میل حضرات دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی دیکھ رہا ہے، آپ کمنٹ میں بتائیں کہ جی اسامہ علی صاحب سے یہ ٹاپک کریں یا اس پر ڈیبیٹ کریں، اس پر بات کریں، کیا یہ جواب دے پائیں گے کہ نہیں؟ یہ اوپن چیلنج ہے لوگوں کو، ٹاپک آپ نے دینا ہے، ہم ان سے پوچھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا مائنڈ کیا کہتا ہے۔ لیکن جو آج سوال میں لکھ کے لایا ہوں نا، اور تو دیکھتے ہیں کہ یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، کیونکہ یہ بڑا ایک معاشرے کا نا ایک مسئلہ بھی بنا ہوا ہے۔ گھر میں دیکھ لیں، باہر دیکھ لیں، یہ بڑا ایک مطلب سمجھ لیں کہ ہر جگہ ہی اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو اسامہ علی صاحب اب تیار ہیں؟ جی بسم اللہ کریں، کروں سوال؟ جی چلے جی، پہلا میرا سوال ہے، مجھے بتائیں عورت مرد کو کیوں چاہتی ہے؟ کیوں اس کی دنیا اس کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی ہے عورت کے، جو اس کا مرد ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو آپ کو اس کی بنیاد پہ جانا پڑے گا، اس کی خلقت جو اس کی میڈ ہے عورت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب خلقت ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اکیلا ہوں تو مجھے کوئی ساتھی عطا فرما جس سے میں اپنی دل لگی کروں، یا میرا کوئی کمپینین جس سے میں کوئی گفتگو کروں میرے اندر، کیونکہ مرد کے اندر ایک تنہائی تھی۔ اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے آپ نے سنا ہوگا عموماً کہ مرد کے اندر سے عورت خلق ہوئی، کوئی ٹیڑھی پسلی کہتا ہے، اس میں ڈیفرنٹ روایات ہے، اس پہ پھر کبھی ڈیبیٹ کریں گے۔ لیکن ریزن یہ ہے کہ عورت کیونکہ مرد کے اندر سے اور اسی کی تنہائی دور کرنے کے لیے، اس کی خلقت ہی وجہ ہی مرد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میڈ بھی اس کے اندر سے خلقت ہے، اور اس کی جو بنانے کا مقصد ہے وہ بھی مرد کو ہی کمپنی دینا تھا، مرد کو ہی، جیسے کہتے ہیں ساتھی کی ضرورت تھی یا پارٹنر کی ضرورت تھی، تو اس کو دینے کے لیے بنی اور اس کے اندر سے بنی، اس لیے اس کی دنیا وہی ہے، اس کے دونوں اینگل سے یہ گھومتی اسی کے۔ تو یہ کیا رواج ہے جی؟ پسلی ٹیڑھی ہے، مثال دی جاتی ہے، اس کو سیدھا نہ کرنا، ٹوٹ جائے گی، مطلب وہ اپنی بات سے وہ نہیں ہوگی۔ اگر تو یہ مرد کو مطلب اس لحاظ سے دی گئی ہے خیال رکھنے کے لیے، تو سب سے زیادہ وہی عورت لاڑی ہوتی ہے، اور وہی نفرت بھی سم ٹائم وہی کر رہی ہوتی ہے۔
جو آپ سے مطلب کہ شادی کے لیے آپ چنی جاتی ہے، یہ بھی میں نے دیکھا معاشرے میں. دیکھیں وہ مرد سے مرد کے لیے لڑ رہی ہوتی ہے. جو بھی خاتون ہے وہ لڑ رہی ہے تو مرد سے مرد کے لیے لڑ رہی ہے. اس کو کیا فکریں ہیں؟ اس کو یہی فکر ہے کہ مرد اس سے زیادہ کسی کو توجہ دے دے، ماں کو دے، بہنوں کو دے، معاشرے کو دے، کاروبار کو دے، دوسری ہونے والی کو دے یا کچھ بھی. تو عورت برداشت نہیں کرتی. تو عورت کی ہمیشہ لڑائی بھی آپ یہی دیکھیں گے کہ مرد سے مرد کے لیے ہی ہوتی ہے. دوسرا اس میں جو ایک اور اینگل ہے جو روحانی اسپیکٹ ہے یہ اسلامی، کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں ان دونوں کے درمیان میں پھوٹ ڈلواؤں گا، اور یہ اس کا میجر پرائم گول ہے، کیونکہ ایک مرد اور عورت کی لڑائی سے ایک دو خاندانوں کو ڈسٹرب کرتا ہے. اتنا مطلب اس کے لیے یہ مرغوب عمل ہے. تو اس لیے بھی، اور خواتین میں آپ کو پتہ ایام مخصوصہ بھی آتے ہیں، اس کی وجہ سے شیاطین ان میں زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں اور ان کو موقع مل جاتا ہے. تو اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کی جو مخصوص ڈیز کی وجہ سے بھی شیطان کو وہ دن ملتے ہیں ایکسیس کے. مطلب بہت اچھی خواتین بھی ہوں، بڑی صوم و صلات کی پابند بھی ہوں. دوسرا یہ ہے کہ وہ جتنے بھی ان کی جو شیلڈ ہے شیطان سے، وہ اب انہوں نے نا مذہب کو سمجھ لیا ہے کہ یہ ثوابی ہے، یہ ثواب کے لیے ہے، جنت کے لیے ہے. تو وہ کہتے ہیں بھئی ابھی جنت تو جب مریں گے دیکھیں گے، ابھی تو یہاں کے لیے تو یہ دنیا دار ہے. لیکن یہ نہیں سمجھ پائے کہ مذہب میں جو بھی احکامات ہیں وہ آپ کو صرف شیطان سے بچانے کے لیے، کیونکہ آپ کی خلقت جب ہوئی تھی شیطان کو دکھ ہو گیا، شیطان کا عہدہ گیا، اس دن سے وہ آپ کے خلاف ہے. آپ ہم نہیں جانتے. تو اس لیے عورتیں جو ہیں وہ لڑتی بھی مردوں سے مردوں کے لیے، اور شیاطین کا بھی ان پہ غلبہ ہوتا ہے. اچھا، ایک بڑا اسٹوپڈ سا میں سمجھوں گا یہ کویشچن ہے لوگ، کہ جب میں کروں گا آپ سے لوگوں نے کہنا یہ اسٹوپڈ والا کویشچن کیا ہے. مجھے بتائیں عورت کیوں زیادہ شادیاں نہیں کر سکتی جبکہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت بھی ہے؟ اب یہاں پر لوگ کہیں گے یہ تو حکم ہے، اسلام میں ہے، تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ دیکھیں اسلام کا کوئی بھی حکم ہے نا، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، ریزن کے بغیر نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی بس اسلام میں حکم آ گیا تو بس مان کے کرنی ہے، ایسے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا مطلب ہے جو آپ کا سورس آف نالج ہے نا، جہاں سے آپ علم لے رہے ہیں اسلام کا، وہ اتنا اتھینٹیکیٹڈ نہیں ہے. ورنہ آپ یہ ابھی پروگرام میں چیلنج ہے، جو دماغ میں سوال آتا ہے اسلام کی ریزننگ کے حوالے سے کہ کیوں ہے، کیوں کا میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ، کہ آپ کو امپریسو اسلام یا جو پریکٹیکل اسلام ہے وہ سمجھا سکوں. ثوابی میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ ثواب ہوگا. وہ آپ لوگ ساری زندگی اسی ثواب سن رہے ہیں کہ سبحان اللہ کہیں تو ایک گھوڑا لگے گا جنت میں، ایک وہ درخت کے سائے کے نیچے وہ گھوڑا بھاگتا رہے گا 500 سال تک، تو وہ سبحان اللہ کا جو ہے نا ثواب ختم نہیں ہوگا. لیکن اصل بات وہی ہے کہ ریزننگ، دا ریزن بیہائنڈ دا عمل، جو جیسے اب آپ نے یہ سوال کیا، اس میں دیکھیں مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ عورت جناب اگر مثال کے طور پہ 2 شخص سے ایک سیم ٹائم پہ شادی کر لیں، مان لیں، تو پھر جو اس کو حمل ٹھہرے گا اس کا وضع کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ کس کا بچہ ہے. اگر باپ نہیں پتہ چلے گا اس کا، تو پھر وراثت کیسے آپ اس کو ڈیلیور کریں گے؟ آپ اس کو وراثت کی تقسیم کیسے کریں گے؟ پورا آپ کا مالی نظام جو چلتا ہے، جدی پشتی، مطلب غریب آدمی تو کہنا نا کہ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میری وراثت ہی کیا ہے جو جانی. لیکن آپ دیکھیں دنیا کے صاحب استطاعت افراد ہیں یا گدیاں چل رہی ہیں یا بڑے بڑے ریچ آپ کے بادشاہ یا سارے، وہ وراثت نے آگے کہیں جانا ہے اور اس نے جانا ادھر ہے جو اس کا حقدار ہے. تو نمبر 1 تو حسب ختم ہو گیا، باپ کا نام نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، کہ باپ کون ہے. اور اسلام اسی لیے باپ کا نام بدلنا گناہ نہیں، کبیرہ میں ہے، صغیرہ میں نہیں ہے، سخت جرم ہے کہ باپ کا نام نہیں بدل سکتے آپ ان اینی وے. پالا بھی ہوا ہے نا، پھر بھی اپنا نام نہیں دینا آپ نے، نہیں دینا. اگر آپ گود بھی لے لی ہے، یہ بھی لوگ بڑا غلط کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو بچپن سے گود لے لیا تھا تو اپنا ہی باپ کا نام دے دیا. نہیں، باپ کا نام وہی چلنا چاہیے. اس میں بڑی سختی ہے اسلام کی، کیونکہ اس میں ایک اور چیز ہے. مثال کے طور پہ یار اب آپ جو ایک نسل لینے جائیں کوئی جانور کی، بکری کی، کسی بھی جانور کی، تو آپ کو اس کے کوئی خواص پتہ ہوں گے کہ یہ جی پہاڑی ہے، یہ یوں کرتی ہے، یہ یوں. تو وہ اگر آپ کو کوئی دھوکہ دے دے کہ یہ نسل وہ ہو اور آپ کو کوئی اور بتائی جائے، تو آپ کا وہ جو مسئلہ ہے وہ تو نہیں پورا ہوگا. اسی طریقے سے مردوں میں بھی جو قبیلے پہچان کے لیے کیے گئے، ان قبائل میں بھی کچھ خواص ہوتے ہیں. اب بھی آپ نے سنا ہوگا جی یہ فلانی قوم کی یہ خصلت ہے، فلانی قوم کی یہ خصلت. ابھی بھی باتیں ہوتی ہیں قوموں کی، اس میں بٹ کھانے میں، شیخ کاروبار میں، ارائی کسی کنجوسی میں، کوئی کسی میں، واٹس ایور، پٹھان دلیری میں، آپ لوگوں نے ڈفرینٹ بنایا، گجر بھینسیں پالنے میں، یا واٹس ایور کچھ بھی.
تو اسی طریقے سے جب باپ کا حسب نسب ختم ہوا تو آپ کی وہ پہچان ختم ہوئی. اب آپ اس کو نہیں پہچان سکتے کہ یہ لڑکا کیا کرے گا، لڑکی کیا کرے گی. دوسرا، وراثت جو تقسیم آنی تھی باپ کی طرف سے وہ نہیں آ سکے گی، وہ پورا نظام ہی خراب ہو جائے گا. یہ ریزن ہے کہ جس کے پیچھے سے حمل نہیں بتایا جا سکتا کہ کس کا ہے. تیسری جو اس کی ایک عام کامن ریزن ہے کہ عورتیں زیادہ ہوں گی تعداد میں. خدا بنانے والے کو پتا تھا، بلکہ اسپین میں تو اس ٹائم 5:1 کی ریشو ہو چکی ہے، اور دنیا کے بیشتر ممالک میں 5:1 کی ریشو سے عورتیں اس ٹائم موجود ہیں، مطلب 1 مرد اور 5 عورتیں. تو یہ تو 4 کی اللہ تعالیٰ نے ریشو دی ہے. پوری دنیا کو اگر تقسیم کریں گے تو یہ ریشو یہی بنے گی جا کے. ٹھیک ہے، 1:4 کی. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں سما صاحب، آپ کے پاس تو مختلف کلائنٹس آتے ہوں گے مسئلے لے کے اپنے، آپ ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں جو لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اچھی عورت کی پہچان کیا ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو کہتے ہیں نا کہ عورت کی پہچان کرنی ہے یا یہ کرنی ہے کہ جس سے شادی کر لو یہ ٹھیک ہے. یہ کیسے پہچان؟ دیکھیں کچھ کرائٹیریاز جو ہیں وہ ریلیجیسلی ہیں، کچھ اسٹرالوجیکلی ہیں، کچھ ہم ڈفرینٹ اس میں دیکھتے ہیں. اصل میں اسلام تو سب سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی کو اچھا مانتا ہے. اچھا. جو جس میں اچھی گیونگ برتھ کی صلاحیت ہو، تاکہ آپ کی طاقت بنتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا، آپ ایک جنگل میں ہوتے اور آپ جنگل میں رہ رہے ہوتے تو آپ کو سب سے زیادہ وہاں چاہیے تھی افرادی قوت، کہ اب آپ کے بچے ہوں جو لکڑی کوئی کاٹ لے، کوئی کچھ اور پتھر اٹھانے ہوں 2 کہ ابھی ہم یہ پتھر اس وقت اٹھائیں گے جب میرے 4 ہاتھ ہو جائیں گے. مطلب آپ نے کوئی گھر بنانا تھا تو اس دن بنا پائیں گے جس دن آپ کے ساتھ 4 ہاتھ اور آ جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ اس جنگل کی زندگی نے نمو کیسے پانا تھا. کئی آپ نے ٹارگیٹ سوچ لینے تھے. مثال کے طور پہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ فلک صاحب جنگل میں اور بیگم ہے، اب آپ نے سوچا کہ اب ہم دونوں اس درخت کو کاٹ لیتے کسی طریقے تو یہ گھر بنا لیتے، چھت بناتے، یوں کرتے. تو پھر آپ نے انتظار کیا سالوں کہ اب ہمارے جیسے کہتے ہیں افرادی قوت بڑھے گی تو پھر ہم یہ کریں گے. پھر یا کوئی ایسا کام درپیش ہوا جس کے لیے فلک کو اکیلے دور دراز کسی ہائٹ پہ جانا تھا، پہاڑی اس میں، لیکن آپ وہ نہیں لا پا رہے تھے کہ آپ کے پیچھے بیگم کے پاس یا وہ ساری کون سنبھالے. پھر جیسے بیٹا ہوا تو آپ کو یہ طاقت ملی، آپ نے کہا جی اب میں جاؤں گا، اب میں یہ کر سکتا ہوں. تو کائنڈ آف ذرا اوریجنلی جو ہے عورت کی جو بیسک جو بیسٹ گنی جاتی ہے اسلام میں، وہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی کو پسند کیا گیا. اچھا. دوسری جو اگر ویسے ہم دیکھیں خواص، تو اس میں ایک تو عورت میں حیا مائنس کر دو تو عورت نہیں ہے. عورت میں تو جو عورت کا حسن ہے وہ اس کی حیا ہے. آج کل یہ ختم کیا جا رہا ہے اس کو بولڈ کر کے اور اس کو برابر کر کے. دیکھیں برابری نہیں ہے، عورت مرد سے بہت آگے ہے. اگر ایک اینگلز میں جتنا مرد پھرنے کا بنا پھرتا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ عورت بھی آگے ہے. برداشت میں، قوت برداشت میں، صبر میں، پازیٹیولی عورت میں کئی ایسے خواص ہیں جو مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کچھ ایسے خواص ہیں جن میں عورت مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہ بڑا غلط کنسیپٹ ہے کہ عورت کو اوپر مرد کو نیچے. نہیں، دے آر ایکولی، لیکن ایکول ان اے سینس کہ مطلب وزن اب اٹھانا ہو تو عورت پھر چل 2 بندے آ گئے لڑنے والے تو پھر فلک کہے کہ بیگم کو آگے تو لڑنا، چل برابر ہی ہے گی. سمجھ رہے؟ تو وہ کہے گی یار یہ تو میں نہیں کر سکتی. سمجھ؟ تو اسی طریقے سے دیکھیں ساخت ڈیفرنٹ ہے تو کام ڈیفرنٹ ہے. نہ عورت کی کوئی مقابلہ ہے جب عورت کے ذمے جو کام ہے وہ اگر مرد کے اس میں آ جائیں تو اسی لیے تو عورت کا جو بیسک جو حسن ہے وہ اس کی حیا میں ہے. تو جتنا بھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کل کے مسئلوں میں بھی یہ پرابلم آ رہی ہے، عورت اپنا چارم نہیں برقرار رکھ رہی. چارم سے مراد یہ ہے کہ عورت میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ کو پیچھے لگائے رکھے، مطلب چارم بنائے رکھے، امپریس کرے روز آپ کے لیے کوئی نیا چارم اس میں نظر آئے عورت میں. یہ صرف بننے سنورنے سے ریلیٹ نہیں کر رہا، یہ جو انر بیوٹی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اس کے اندر ایک گیونگ ہے، سلیقہ ہے، محبت ہے، ماں. بلکہ کئی تو وہ کہتے ہیں کہ جی مرد تو ماں والی محبت بیگم میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور بیگم جو ہے جیسے لڑکی اپنا آئیڈیل باپ کو سمجھتی ہے تو شوہر میں باپ والے خواص دیکھ رہی ہوتی ہے. تو گھوم پھر کے تو یہ دونوں میں ایک ماں ڈھونڈ رہا ہے ایک باپ ڈھونڈ رہا ہے، تو وہ دونوں میں یہ خواص ہو جائیں تو اچھا گھر چل پڑے. سمجھ لیں؟ اور وہ آج کل نہیں ہو رہا. میں شروع ہوئی پڑی، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ. او بھائی آپ دینا شروع کریں.
گیونگ شروع کریں, لڑکا اپنی سائڈ سے دینے کا ذہن بنائے, لڑکی اپنی سائڈ سے دینے کا ذہن بنائے, ان کے درمیان کبھی رولا ہی نہیں ہو سکتا. یہ جو لینے کے دماغ بنے ہوئے ہیں نا کہ میں اس میں نے ان کو خراب کیا ہے. تو اس لیے حیا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عورت کے لیے دوسری وہ. ٹھیک ہے. اچھا, عورت کو غیر مذہب میں نہ دینے کی کیا وجہ ہے جبکہ ان سے رشتہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس میں اس کی ساخت کا مسئلہ ہے عورت کی, کہ مرد ہم مطلب رشتہ لے تو سکتے ہیں, دے اس لیے نہیں سکتے جو ہمارے دوسرے مذاہب کے بھائی ہیں, مطلب جیسے ہم کرسچن سے یا اہل کتاب سے ہم رشتہ کر سکتے ہیں. تو اس میں ریزن یہ ہے کہ عورت جو ہے نا ہمیشہ اپنے اس کی دنیا کون ہے, ہم نے پہلے جواب دیا شوہر یا مرد. اس کی دنیا اس کا مرد ہے, اس نے گھومنا اس کے گرد ہے. تو اس کا جو مذہب ہوگا نا وہ اس نے اپنے شوہر کے مذہب پہ چلے جانا. اس کی نفسیات میں یہ ڈالا گیا کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں اسی کو فالو کرے گی, اسی میں ہی آئیڈلائز کرے گی اور اس کی مجبوری بن جائے گی اس کو اڈاپٹ کرنا. تو جب کہ آپ ادھر کی لائیں گے تو وہ ادھر کے مرد کے گرد گھومے گی تو ادھر کا مذہب اڈاپٹ کر لے گی, اور جب آپ دیں گے تو یہ ادھر کا کر لے گی. تو پھر اس کو دینا اس لیے نہیں ہے کیونکہ مذہب سب سے پہلی مطلب جو بنیادی آپ کی خلقت ہے یا اس کی جو بیس لائن ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی ہے. اگر وہ کسی شادی کرنے سے اس کو گیو اپ کرنا پڑے یا اس کی خاطر تو جان دی جا سکتی ہے. مطلب فلک صاحب پہ یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ سے کوئی کہے کہ یہ واپس کر دو, زندگی لے لو, تو آپ کہیں گے نہیں مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے ٹیکنیکلی. تو پھر ایسا رشتہ بھی نہیں چاہیے. بیٹی ایسی جگہ بھی نہیں دینی جہاں پھر اس کا مذہب جو ہے وہ. اچھا, یہ مذہب کی وجہ سے اس لیے کہ ناظرین کلیئر ہو رہی ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کمنٹ میں ہمیں ایسے سوالات لکھ کے بھیجیں گے. اگر آپ کے اپنے مسائل بھی ہیں وہ بھی آپ بتائیں, شیئر کریں. ہم کمنٹ میں سے اب آپ کے ٹاپک نکالیں گے اور اسامہ علی صاحب سے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جاننے کی کوشش بھی کریں گے. اچھا, اب دیکھیں جیسے پیپسی کی سی ای او عورت ہے, وہ بھی چلا ہی رہی ہے, ڈومینیٹ ہوئی ہوئی ہے اس ٹائم. پیپسی کو اپنا بڑا برانڈ ہے. اور اچھا مجھے بتائیں, عورت کیوں زیادہ مطلب کہ بادشاہت بننا چاہتی ہے؟ کئی عورتوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتی ہیں جی میں بادشاہ ہوں, مطلب اپنے مرد کو وہ مطلب کہہ لیں کہ مرد نہیں کئی سمجھتی, کئی ایسی ہوتی ہیں. تو اس کی پہچان کیسے کرے مرد؟ یہ میں مرد کے حق میں نہیں بول رہا, مطلب کہ ایک ہوتا ہے بادشاہت مطلب کہ کرتی ہیں کئی. دیکھیں اس میں سمپل سی بات ہے, ایک تاریخ کو جو بھی پیدا ہوگی ڈومینیٹ کرے گی. اے سے جس کا بھی نام رکھ لیں گے, آئی سے رکھ لیں گے, جے کیو وائی سے رکھ لیں گے, اس نے ڈومینیٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو مطلب اس میں جتنی بھی دیکھ لیں گے خواتین مردانہ وار, ان کے نام آپ کو عائشہ ملیں گے, انم ملیں گے. اچھا. اور اسی طریقے سے ان کے نام قدسیہ ہو سکتے ہیں, ان کا نام یسرا ہو سکتا ہے, یا مطلب اے آئی عمرانہ ہو سکتا ہے, یا عمرانہ میرے منہ سے اسے آئی سے آ گیا, یا آئی سے ارم ہو سکتا ہے, یا واٹس ایور. یہ جو نام ہوں گے آئی اے کیو جے وائی, یہ ڈومینیٹ کر رہے ہوں گے, یا ان کی پیدائش ایک نمبر پیدائش کا ایک ہوگا. وہ اب آپ ناظرین میرا خیال ہے سیکوینس دیکھ رہے ہیں, جو آپ نے ٹاپک کیا ہے ایک نمبر پہ نیچے جا کے دیکھ سکتے ہیں. کا مطلب پھر تھوڑا سا بتا دیتے ہیں, 1 10 تاریخ 28 اور اسی طریقے سے میرا خیال ہے 19 تاریخ جو پیدائش جہاں پہ فیمیل کی ہے. اب آپ جو مردوں کے لیے نقل مروانا چاہ رہے ہیں وہ میں کر دیتا ہوں کہ ان تاریخوں کی خواتین سے ذہن بنا لیں کہ اگر تو آپ بالکل ہی تھکڑ قسم کے ہیں کہ آپ کو کوئی لیڈنگ پارٹنر چاہیے تو پھر ان سے شادی کریں. اگر آپ خود ایک توپ ہیں تو پھر آپ ان سے نہ کریں, پھر آپ 2 والی اٹھائیں, 2 نمبر والی, 2 تاریخ والی. مطلب اچھا ٹھیک ہے, آپ غلط طرف نہ بھیج دیں, مطلب نمبرز کی بات جب کرتے ہیں تو ہم یہاں پھنس جاتے ہیں. چلیں ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ٹاپک وہ تھا جو ہر گھر کا مسئلہ ہے. بہت سے لوگ اس پر مطلب جاننا تو چاہتے ہیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی, لیکن بڑا معقول اور پیارے انداز سے اسامہ علی صاحب نے آج ہمیں ڈیٹیل سے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بتایا. میں چاہوں گا, میں امید کروں گا کہ آپ لوگ کمنٹ میں ہمیں اچھے سے اچھے ٹاپکس لکھ کے بھیجیں گے تاکہ ہم ان کو پھنسا لیں. جس دن یہ پھنس گیا انسان, اس دن ہمیں میری اور آپ کی جیت ہوگی, کیونکہ میں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی اسامہ جی بالکل. یہ ویسے آپ کو تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے طاقت دے کہ آپ لوگوں کے آج تک جو اسلام کے حوالے سے کنسرنز ہیں یا آپ لوگ نہیں آنسر ہو سکے, اب ہم نئے دور کے اندر داخل ہو گئے ہیں. ہمیں ثواب سے ہٹ کے آپ کو عملی طور پہ ریزننگ دینی ہے کہ آپ سمجھیں کہ کیوں ہمیں اسلام پھر دل سے لگے گا
پھر ہم عملی طور پہ وہ کریں گے. اور اس کے لیے تو جیسے آپ نے بلکہ پچھلے دنوں بھی وہ شیئر کیا تھا جو بی بی جان آن لائن قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ دور دراز یہ سارے لوگ جو اوورسیز بیٹھے ہیں بچے، ان کے پاس قرآن کی الف بے کا ہی طریقہ نہیں ہے. تو میں تو اس سلسلے میں بھی بلکہ آپ کو بھی کہتا ہوں آپ بھی پروموٹ کریں، یہ لوگ سب بھی کریں تاکہ ہم قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اور انشاءاللہ آپ میری طاقت کے لیے دعا کریں کہ آپ لوگوں کے الٹا مطلب اس میں جو ہے نا میں سارے آنسر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم چاہیں گے کہ جو مطلب کہ جن کے مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں. کوئی ویڈیو ایسی جگہ پہنچ جائے کہ اس بندے کے اندر احساس ہو جائے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، یہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی اس کے اندر. مقصد یہ ہوتا ہے اصل ویڈیو کرنے کا. باقی جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اس پہ مطلب امید نہیں، یقین رکھا کریں کہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور اسامہ علی صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، چینل سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.